ان غیر مقلدین کے لیے جو اپنے آپ کو اہل الحدیث کہتے ہیں، اس روزہ میں افطار جو یہ کرتے ہیں اس سلسلے میں اس نے ان کے لیے آخرت کا عذاب ثابت کر دیا حدیث پاک سے۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ سامعین و ناظرین، رمضان المبارک کے حوالے سے ایک مسئلہ یہ بھی چلتا ہے جس میں اعتراض پایا جاتا ہے، غیر مقلدین اس پر اعتراض کرتے ہیں کہ احناف یعنی اہل سنت والجماعت والے روزہ جلدی افطار نہیں کرتے، وہ لیٹ کرتے ہیں، دیر کرتے ہیں، اور اس کو انہوں نے بدعت قرار دیا ہے غیر مقلدین نے، کیونکہ حدیث پاک کے اندر روزہ کو جلدی افطار کرنے کی تاکید کی گئی ہے یا خیر و برکت کا سبب بتایا گیا ہے۔ تو غیر مقلد اعتراض کرتے ہیں اس پر۔ سن لیجئے کہ کس انداز سے اعتراض کرتے ہیں، اس پر پھر گفتگو کرتے ہیں۔ ہمارے یہاں ایک عجیب ہند و پاک میں بدعت، کہتے ہیں سورج ڈوب گیا لیکن 3 منٹ کا کیا ہے احتیاط۔ اسی لیے دیکھیں ایک مسجد یہاں پر اہل حدیث کی ہے اور بغل میں ایک مسجد کیا ہے دیوبندی حضرات کی ہے، تو یہاں کم سے کم 1.5-2 منٹ پہلے اذان ہوتی ہے اور یہاں بعد میں ہوتی ہے۔ یہ سنت کے خلاف ہے بعد میں اذان دینا۔ جب آپ نے دیکھ لیا کہ سورج ڈوب رہا ہے یا آپ کے پاس گھڑی جو ہے وہ قابل اعتماد ہے، جو کیلنڈر ہے وہ قابل اعتماد ہے، اب اگر آپ کو یہ اطلاع مل جا رہی ہے تو آپ کو افطار فوراً کر دینا، تاخیر نہیں کرنی چاہیے۔ اتنی اہم ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحیح بخاری وغیرہ میں ہے کہ میری امت کی خیریت باقی رہے گی جب تک وہ افطار کرنے میں جلد بازی سے کام لیں گے۔ تو ناظرین کرام، آپ نے دیکھا کہ ان کے ہیں کوئی شیخ وسیع اللہ غیر مقلدین کے، وہ اعتراض کر رہے ہیں کہ ہند و پاک میں یہ بدعت ہے کہ 3 منٹ کا احتیاط، کہ بھئی یہ احتیاط کیا جائے افطاری کے وقت۔ کہتے ہیں یہ ایک بدعت ہے کیونکہ آپ نے دیکھ لیا سورج ڈوب رہا ہے یا گھڑی پر آپ کو اعتماد ہے، کیونکہ امت کی خیریت اسی میں ہے کہ حدیث میں بتایا گیا، حدیث پاک میں بتایا گیا امت کی خیریت اسی میں ہے نا کہ جب تک وہ افطار میں جلدی کرتی رہے۔ تو ناظرین کرام، افطار میں جلدی کرنے کا تو کہا گیا، روزہ توڑنے کا نہیں کہا گیا کہ بھئی سارا دن بھوک پیاس برداشت کرو، جب وقت افطاری کا قریب ہو آپ بس 1-2 منٹ کی وجہ سے آپ روزہ توڑ دو، یہ تو نہیں کہا گیا نا۔ روزہ مکمل کرنے کو کہا گیا۔ روزہ فرض ہے رمضان المبارک کا، اور سارا دن اتنی تکلیف بندہ برداشت کرتا ہے، بھوک پیاس برداشت کرتا ہے، اپنی خواہشات کو روک کر جب عین وقت پر قریب پہنچتا ہے تو وہ روزہ توڑ دے، تو یہ کتنی بیوقوفی ہے یا کتنی بدنصیبی ہے اس شخص کی۔ تو ناظرین کرام، صرف یہ بات نہیں ہے بلکہ مشاہدہ کی بات ہے، یہ چیزیں ہمارے علاقے میں کثرت سے ہوتی ہیں اس طرح۔ اب تو الحمدللہ غیر مقلدین کا زور ٹوٹ چکا ہے، پہلے تو ہمارے علاقے کے اندر بہت ان غیر مقلدین کا زور ہوتا تھا، بڑی باتیں کرتے تھے، ہر کسی بندے کو ویسے گزرنے نہیں دیتے تھے، لیکن الحمدللہ اب وہ ماحول نہیں ہے۔ تو وہ کیا کرتے تھے، اسی طرح جو یہ وسیع اللہ کہتے ہیں نا، دیکھ لیا سورج ڈوب رہا ہے، ہمارے علاقے میں ٹیلے ہیں ریت کے، تو وہ سورج تو بظاہر ڈوب رہا ہوتا ہے، نظر نہیں آ رہا سورج، جناب انہوں نے اذان دینا شروع کر دی۔ اب جو ٹیلے کے اوپر بندہ کھڑا ہے وہ دیکھ رہا ہے کہ سورج کھڑا ہوا ہے، ابھی تک سورج، وہ دیکھ رہا ہے کہ سورج ابھی تک ڈوبا نہیں، اسے سورج نظر آ رہا ہے، اور وہ جناب بستی اندر جو ہے نا بندہ وہ اذان دے رہا ہے۔ اب کتنے لوگوں کے انہیں روزے توڑوا دیے۔ تو احتیاط ہمارے علماء کیوں کہتے ہیں کہ بھئی آپ نے اتنی تکلیف برداشت کی ہے، اللہ کا ایک فرض ہے وہ مکمل ہو جائے۔ اب دیکھیں تاخیر اس لیے نہیں کہ وقت ہو گیا اب ہم تاخیر کر رہے ہیں، اس لیے احتیاط یہ ہے کہ ممکن ہے کیا پتہ کہ سورج ابھی تک یعنی ڈوبا نہ ہو، 1-2 منٹ کی وجہ سے روزہ کا نقصان ہو جائے، تو اس لیے احتیاط بتایا جاتا ہے۔ اس لیے ہمارے علماء اس میں احتیاط کرتے ہیں کہ آپ کو اگر نظر آ رہا ہے سورج ڈوب رہا تو احتیاط کیجئے، بس 1-2 منٹ انتظار کر لیجئے تاکہ تسلی ہو جائے۔ اب تسلی ہو گئی، اب کوئی دیر نہیں کرنی۔ لیکن آپ کو ایک اور عجیب بات بتاتا ہوں، اب یہ اتنی بڑی باتیں کرتے ہیں کہ یہ بدعت ہے، فلاں ہے، فلاں ہے، اب ان کے اپنے ہی ایک وہ کیا بتاتے ہیں، وہ ان غیر مقلدین کے لیے جو اپنے آپ کو اہل الحدیث کہتے ہیں، اس روزہ میں افطار جو یہ کرتے ہیں اس سلسلے میں اس نے ان کے لیے آخرت کا عذاب ثابت کر دیا حدیث پاک سے۔ باقاعدہ وہ کہتے ہیں کہ اس عذاب کے مستحق فقط یہی ہے اہل الحدیث۔ یہ میں اپنی بات نہیں کر رہا بلکہ آپ خود ویڈیو سن لیجئے کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں۔ آنکھیں چری ہوئی تھیں اور اس میں سے مسلسل خون بہہ رہا تھا۔ میں نے پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں،
تو بتایا گیا یہ وہ لوگ ہیں جو وقت سے پہلے روزہ افطار کر لیا کرتے تھے. افطار میں اتنی جلدی کرتے تھے کہ ابھی ٹائم نہیں ہوا ہوتا تھا اور وہ افطاری کر لیتے تھے. اب یہ ہم پوچھتے ہیں یہ لوگ کون ہیں؟ اہل تشیع تو نہیں ہو سکتے, وہ تو ڈلے ہیں, ان کے پر تو آپ نے ڈلے والا چھاپ لگا دی. یہ جو جلدی افطار کر رہے ہیں شیعہ تو نہیں ہو سکتے. اہل سنت میں سے بھی حنفی نہیں ہو سکتے, ان کے تو 3 منٹ احتیاط کے ساتھ ہے. پیچھے کون بات جاندہ ہے؟ ساڑھے سکے برا, ٹھیک ہے جی, جڑے سانو تو متریا سمجھتے ہیں, یعنی اہل حدیث. اس میں بھی کہا ہے کہ سنت سے محرومی ہے, اس کے عذاب کی کوئی حدیث نہیں آئی ہے. اس کے اوپر عذاب کی حدیث آئی ہے کہ جو جلدی افطار کرتے ہیں ان کو الٹا لٹکا کے عذاب دیا گیا, ان کی بانچیں چری ہوئی ہیں. تو ناظرین کرام دیکھیں, انجینئر علی مرزا ان کے خود ساختہ پودے ہیں نا, انہی سے ہی تو نکلے ہیں. اگر انصاف کیا جائے تو انہوں نے بات بالکل صحیح کہی ہے کہ بھئی دیکھیں وہ شیعہ حضرات تو بہت ہی دیر سے, اور احناف تو کم از کم 3 منٹ کا احتیاط کرتے ہیں. پھر اس حدیث سے کون شخص مراد ہیں؟ وہ کون لوگ ہیں جو روزہ میں یعنی افطاری میں جلدی کرتے ہیں اور بس اتنی ہی جلدی کرتے ہیں کہ وہ ابھی تک وہ سورج نہیں ڈوبا ہوتا وہ افطاری کر دیتے ہیں؟ تو یہ کون لوگ ہوں گے جن کے لیے اتنا عذاب بتایا گیا حدیث پاک کے اندر؟ تو انجینئر علی مرزا بھی کہتے ہیں کہ یہ اہل الحدیث ہیں, جو اپنے آپ کو اہل الحدیث تو نہیں ہے لیکن اپنے آپ کو کہتے ہیں نا, وہ کہتے ہیں کہ یہ ہیں اور بظاہر یہی ہیں. اب جو لوگوں پر بدعت کا فتویٰ لگاتے ہیں خود کا حال یہ بنتا ہے. اب دیکھیں اس میں ایک اور بتاؤں بات کہ انجینئر علی مرزا نے ایک اور زبردست بات کہی کہ دیکھیں اگر تاخیر سمجھتے ہو تو اس میں یہی ہے کہ خیریت یعنی خیر و بھلائی کا رہ جانا ہو جاتا ہے نا. اب یہاں تو عذاب ہے آخرت کا, اب یہ اتنی جلدی کر جاتے ہیں. اب لوگوں نے دیکھا ہے بعض اوقات کہ سورج ڈوبا نہیں اور ان کی اذان شروع ہو رہی ہے, تو بھئی یہ آخرت کا عذاب ہے. تو انجینئر علی مرزا نے غیر مقلدین کے لیے آخرت کا عذاب ثابت کر دیا اس سلسلے میں کہ یہ روزہ افطار کرنے میں اتنی جلدی کرتے ہیں کہ سمجھو روزہ ان کا ٹوٹ جاتا ہے, روزہ نہیں ہوتا, اور آخرت میں ان کے لیے عذاب ہے. تو اللہ جل جلالہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے, رمضان المبارک کے مکمل روزے رکھنے اور ان کو محفوظ کرنے اور وقت پر سحری اور وقت پر افطاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے.